انہوں نے ہائٹس آکوپائی کی اپنے, اور جب یہ آئی ڈی انہوں نے لگائی اور ٹرین وہاں پہ ڈسفنکشنل ہوئی تو دے ٹک ٹرین, اس کے جو وہاں پہ مسافر تھے ان کو انہوں نے ہاسٹیج لیا. اس میں سے ایک گروپ جو ہے جس میں زیادہ بچے عورتیں تھے ان کو انہوں نے ٹرین کے اندر رکھا اور باقی ماندہ مسافروں کو وہ باہر لے آئے. دے لارج نمبر میں دے ریڈڈ دیٹ ایف سی پکٹ, وہاں پہ 3 ایف سی کے جوان شہید ہوئے. اور اس میں جو زرار کمپنی ہے جو ہمارے ایسے اسپیشل سروس گروپ ہیں, دے فرسٹ ٹیک آؤٹ وہ جو پری آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو آر دی پوٹینشیل سوسائڈ بامبرز ہیں, جو کہ دے ٹیک دیم آؤٹ ان سوسائڈ بامبرز کو. جعفر ایکسپریس پر کالعدم دہشت گرد تنظیم کے حملے میں 26 افراد شہید, 37 زخمی ہوئے. شہداء میں 18 فوجی, ریلوے پولیس کے 3 اہلکار اور 5 عام مسافر شامل ہیں. پاک فوج نے 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا آپریشن کے دوران 354 مسافروں کو بازیاب کروایا گیا. دہشت گرد کسی بھی یرغمالی کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب نہیں ہو پائے. جعفر ایکسپریس سے قبل چیک پوسٹ پر حملے میں 4 ایف سی اہلکار شہید ہوئے. یہ جو بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین سپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پہ انڈین میڈیا کی جگہ طرح ہم نے یہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی یا پرانی یا فیک ویڈیوز دکھانی ہے. دیز آر دی ایکچوئل ویڈیوز اینڈ جسٹ لسن ٹو یور سیلف واٹ از دی انڈین پلان اینڈ واٹ دی انڈینس آف سبورژن اینڈ ٹیررزم ان بلوچستان از. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا مین اسپانسر ہے. جعفر ایکسپریس پر حملے کے دوران دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے مسلسل رابطے میں تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بتایا کہ بھارتی میڈیا جعلی اے آئی ویڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپریشن اس قدر مہارت سے کیا گیا کہ پوری کارروائی کے دوران کسی معصوم یرغمالی کی جان نہیں گئی. فورسز نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا تو یرغمالیوں کا ایک گروپ دہشت گردوں کے چنگل سے بھاگ نکلا جنہیں ایف سی نے ریسکیو کیا. ایس ایس جی کی زرار کمپنی نے یرغمالیوں کے درمیان موجود خودکش بمباروں کو اسنائپر کی مدد سے نشانہ بنایا. زرار کمپنی کے جوان انجن کے راستے ٹرین میں داخل ہوئے, بوگی با بوگی پوری ٹرین کو دہشت گردوں سے پاک کیا. لاپتہ افراد کے معاملے پر کمیشن 2011 سے کام کر رہا ہے. جو بھی دعویٰ کرتے ہیں اس کمیشن کے پاس جائیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ کمیشن کے پاس 10,405 کیسز لائے گئے. اس میں 8,144 کیسز حل ہو چکے ہیں. ابھی 2,261 کیسز پر تحقیقات ہو رہی ہیں. بلوچستان میں لاپتہ افراد کے 2,911 کیسز سامنے آئے. اس میں صرف 452 رہ گئے, باقی سب حل ہو چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ ریاست کی طرف سے بھی کچھ سوالات بنتے ہیں. بی ایل اے میں کون لوگ ہیں, ان کی فہرست کہاں ہے, آپ وہ لسٹ دے دیں. کیا وہ مسنگ پرسن نہیں ہیں؟ فتنہ خوارج کی بھی فہرست دے دیں. پیورلی یہ ایول فورسز ہیں, ٹیررسٹ ہیں, جو خدا نہ خواستہ پاکستان کو نہ صرف ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ افغانستان کی مدد کی اور اس کا رسپانس ہمیں کیا مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں بالخصوص, تمام کے تمام آج بی ایل اے وہاں پر افغان سٹیٹ پیٹرنیج میں پل رہی ہے. دہشت گردی کا تعلق احساس محرومی سے نہیں, یہ کسی کے اشارے پر ملک توڑنا چاہتے ہیں. علیحدگی پسندوں سے دہشت گردوں والا برتاؤ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کی. افغانستان کی مدد کرنے کا ہمیں یہ صلہ مل رہا ہے. افغانستان پاکستان کا مخالف ملک کی پراکسی بنا ہوا ہے. دہشت گرد حملے کرنے والوں کو بلوچ نہ کہا جائے. ایسے حملوں کا بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں. کے ساتھ اس دہشت گردی کا واقعہ کا نہ صرف
मुकाबला किया है, दहशत गर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है। मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सलाम पेश करते हैं। जाफर एक्सप्रेस वाकया पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दी, बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हुकूमत की जानिब से पोर्टल लॉन्च तकरीब से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहद होना होगा, इस जंग में हम सब मिलकर कामयाब होंगे। चाहते हैं पसमानदा इलाके तरक्की करें और पानी की मुनसिफाना तकसीम हो। पीटीआई दौर में 2 कैनाल्स बनाने का मामला आया तो जामशोरों निसार खोड़ों ने डट कर मुकाबला किया। हम मुस्बत सियासत, सियासी अंदाज में मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। हर मसले का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है। कौमी असम्बली में मामूल की कार्रवाई रोक कर बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने सानह जाफर एक्सप्रेस के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को आड़े हाथों लिया। कहा सोशल मीडिया पर बहुत से लोग पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला आवर थे। BLA और उनके सहूलतकारों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। उस्मान बादीनी बोले बलूचिस्तान जल रहा है, इस पर तवज्जो दें। लीगी रुकन शेख आफ्ताब ने क़याम अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर सोचने का मशवरा दे दिया। हर चीज़ का हल मुज़ाकरात में है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि पार्लियामेंट को रूल्स के मुताबिक चलाऊंगा। अपोजिशन लीडर को बात करने का उतना मौका देता हूं, वो मुझ पर तनकीद करते हैं। अपोजिशन लीडर को अवाम और उनके मसाइल की फिक्र नहीं, बस वो एहतजाज के बाद वॉकआउट कर जाते हैं। मुज़ाकरात में बैठकर फैसले होते हैं, शराइत नहीं लगाई जाती। दहशतगर्दी के खिलाफ साथ बैठने के लिए PTI ने बानी की पैरोल पर रिहाई की शर्त रख दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा, कहा कि हुकूमत कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए उनके पास जाने को तैयार है, लेकिन ये कौमी मामला है, इसमें गैर मशरूत शिरकत होनी चाहिए। लेकिन PTI कहती है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अगर PTI साथ बैठने को पहले ही मशरूत कर रही है तो इससे नीयत का पता चलता है। PTI वाले एक शख्स और अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। बानी PTI का एक बयान दिखा दें जो दहशतगर्दी के खिलाफ दिया हो। एक सियासी जमात ने मजहब कार्ड खेला, मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। मजहब कार्ड खेलकर मुल्की मईशत तबाह की गई। विफाकी वजीर अहसन इकबाल का कहना है कि इस्लाम में शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम अमन और रवादारी का मजहब है। सिंध के अवाम को सहूलियात की फरहमी के लिए कोशा हैं। हमेशा पीपल्स पार्टी इस सूबे में बड़ी जमात बनकर उभरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा मवाक़े और चैलेंजेस इकट्ठे होंगे तो सूबा तरक्की करेगा। शर्जील मेमन बोले सिंध की बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमत कोशा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को तरमीम का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले सर्टिफिकेट इशू करना स्पीकर का काम है। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि पार्लियामेंट में स्पीकर का फैसला हतमी होता है। पार्लियामेंट में बहस कराने का या ना कराने का फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी रोज। IMF के जायजा मिशन का पाकिस्तान की पहली शिशमाही की माशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलने की राह हमवार। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने रिटेल, होलसेल, डीलर्स, रियल एस्टेट समेत कई शोबों को टैक्स नेट में लाने पर जोर दिया। ज़राई इनकम पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी को सराहा। टैक्स वसूली तेज करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए भी $1 अरब मांग लिए।
ڈیجیٹل فائنانس میں اہم پیشرفت، بلاک چین اور ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے وفاقی حکومت نے کرپٹو کونسل قائم کر دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سربراہ، بلال بن ثاقب پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO مقرر، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین SECP اور دیگر اعلیٰ حکام ممبران ہوں گے۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں پاکستان ڈیجیٹل فائنانس میں قیادت کا خواہاں ہے۔ لاہور دھرم پورہ بیجنگ انڈر پاس میں شہری پر تشدد اور فائرنگ کا مقدمہ درج، پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ واقعے میں ملوث باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے، نجی سیکیورٹی اینڈ مینجمنٹ سروسز کو شوکاز نوٹس جاری، کمپنی کے دفاتر عارضی طور پر سیل۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بارش اور ژالہ باری، موسم خوشگوار، نشیبی علاقے زیراب، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ فیڈر سٹرپ کر گئے، متعدد علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل، محکمہ موسمیات کی بارش وقفے سے جاری رہنے کی پیش گوئی۔ دو 2025 کا پہلا مکمل چاند گرہن اختتام پذیر ہو گیا، نظارہ پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکا، یورپ اور افریقہ میں عوام نے گرہن کا خوب نظارہ کیا۔ ہنگو سے تعلق رکھنے والے فٹ بالر محمد ریاض کے دن پھر گئے، وزیر اعظم شہباز شریف نے فٹ بالر کو 25 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا، کھلاڑی کو پسند کے وفاقی ادارے میں ملازمت دینے کی بھی ہدایت۔ محمد ریاض گھریلو حالات سے تنگ آ کر جلیبیاں بیچنے پر مجبور تھے۔ چیمپئنز ٹرافی کے بعد ایک اور امتحان، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا T20 میچ اتوار کو کرائسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا۔ فاسٹ بالر جہانداد خان کہتے ہیں پریکٹس سیشن اچھا ہوا، وکٹ پر گراس ہے، ہفتے کو پتہ چلے گا پچ کیسی ہوگی۔ PSL 10 ٹرافی ٹور، ٹرافی کا نام دی لومینارا ٹرافی رکھا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ٹرافی حیدرآباد پہنچ گئی، طلبہ نے پرجوش انداز میں استقبال کیا۔ ٹرافی 29 مارچ تک پاکستان کے 11 شہروں کا سفر کرے گی۔ اور پاکستان میں بھی ہندو برادری ہولی آج منا رہی ہے۔ عمرکوٹ، ٹنڈوالا یار سمیت مختلف شہروں میں تقریبات، چھوٹے بڑے شہروں میں رنگ برنگے تہوار، ایک دوسرے پر رنگ پھینک کر خوشی کا اظہار۔